أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. الذین، جو، یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان چیزوں سے جو ہم نے ان کو دی، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر، انزلہ جو اتاری گئی، الیک آپ کی طرف. وما انزل، اور اس چیز پر جو اتاری گئی، من قبلک، آپ سے پہلے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین. اولئک، یہی لوگ، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا کا معنی نہیں، ریب کا معنی شک، فی کا معنی میں، ہی کا معنی اس. لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں. ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ہدن، ہدایت ہے، یقینا، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین، جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، چھپی ہوئی چیزوں پر. جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، چھپی ہوئی چیزوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں وہ نماز کو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں وہ نماز کو. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ان چیزوں سے، رزقنا، جو ہم نے دی، ہم ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا، اور ان چیزوں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دی، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں،
بما ان چیزوں پر انزلا جو اتاری گئی الیکا وما انزلا اور ان چیزوں پر جو اتاری گئی من قبلکا آپ سے پہلے وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں علی ھدی ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب اچھا جی اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ فاتحہ اس سورت میں آپ نے رب العالمین سے ایک درخواست کی تھی وہ درخواست کیا تھی اہدنا المستقیم اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو لو میں تم کو ہدایت نامہ دیتا ہوں اور وہ ہدایت نامہ قرآن کریم ہے تو آپ نے رب العالمین سے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نصیب فرما تو اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو چلو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں تمہیں ہدایت نامہ دیتا ہوں اور وہ ہدایت نامہ کیا ہے الف لام میم کتاب یہ کتاب ہے تو یہ قرآن کریم کیا ہے ہدایت نامہ ہے بس آپ اس کو پڑھتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں یہ آپ کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے اس ہدایت نامہ کے اعتبار سے قرآن کریم کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ بن گئے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں جو دل سے بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین لے کر کے آئے ہیں وہ دین بالکل حق اور سچ ہے تو دل سے بھی تصدیق اور زبان سے بھی اقرار یہ ایک گروہ بن گیا انسانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو دل سے بھی انکار کرتا ہے اور زبان سے بھی انکار کرتا ہے تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دل سے تو انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں پہلا گروہ کہ جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے یہ گروہ ہے متقین کا کن کا گروہ ہے جناب متقین کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو دل سے بھی انکار کرے اور زبان سے بھی انکار کرتا ہے یہ گروہ ہے کافروں کا کفار کا اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور تیسرا گروہ وہ ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے اس طبقے کو کہتے ہیں منافقین تو اگلا مکمل رکوع وہ ان کے بیان کے اوپر مشتمل ہے تو انسانوں کے کتنے طبقات بن گئے 3 بن گئے ایک متقین کا دوسرا اور تیسرا منافقین کا تو یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی جو 2 رکوع ہیں ان 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے پہلا طبقہ متقین کا کہ جو دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں یہ پہلا طبقہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دل سے بھی انکار اور زبان سے بھی انکار یہ طبقہ کس کا ہے کافروں کا
اور تیسرا جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر بھرا ہوا ہے، یہ طبقہ منافقین کا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ہے متقین کا، دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے مختصراً کافروں کا، اور منافقین چونکہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں جو تقریباً 13 آیات کے اوپر مشتمل ہے اس میں بیان فرمایا ہے منافقین کا۔ اب آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں یہ 5 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ کتنی صفات بیان کی ہیں؟ 5۔ اگر وہ 5 صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلی صفت متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا صرف نبی کے کہنے پر، قرآن کے کہنے پر، ان چیزوں پر وہ ایمان لائے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ اب ہم نے نہیں دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب کیسے ہوتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ میدان محشر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ ہم نے دیکھی نہیں یہ چیزیں، لیکن ان سب چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کوئی چیز سامنے ہو نا، سامنے ہو، ایمان نہیں کہا جاتا، یہ تو مشاہدہ ہے۔ میں یوں کہوں مجھے آپ کے وجود پر ایمان ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو جو چیز انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، کسی کے کہنے پر ان چیزوں کے اوپر آپ ایمان لے آئیں، آپ تصدیق کر دیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو صادق و مصدوق پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی فلاں فلاں چیزوں کی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نہیں آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے ان کی تصدیق کی، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ دوسری صفت ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو اپنے وقت پر، اس کے ارکان، اس کے فرائض، اس کی سنن اور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ تو دوسری صفت کون؟ اقامت صلاۃ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اور آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے اوپر جو کچھ ہے، صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، جو کچھ بھی اتارا ہے، ان سب مان لانا کہ وہ سب حق اور سچ ہیں۔ تو 4 صفت، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ ان کا آخرت کے اوپر بھی یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم سب کو حاضر ہونا پڑے گا، اور ہر سیاہ اور سفید کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بھی سنا دیا۔ فرمایا میں ادھار نہیں نتیجہ سنا رہا ہوں، جن کے اندر یہ 5 صفات موجود، میں رب العالمین کہتا ہوں میرے نزدیک یہ لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور مرنے کے بعد یافتہ ہوں گے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ 5 صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ ہدایت یافتہ کہلانے کے قابل ہیں، نہ فلاح یافتہ کہلانے کے قابل ہیں۔ ہدایت یافتہ کا معنی ہے کہ یہ بالکل سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور فلاح یافتہ کا معنی ہے کہ مرنے کے بعد قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر خوشی نصیب فرمائیں گے اور ہر غم اور پریشانی سے ان کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ 5 صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان بالغیب تو الحمدللہ ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، چاہے ہماری وہ سمجھ میں آئیں یا سب کا ان کے اوپر ایمان ہے۔
وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے. ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن ہمارے پیغمبر کا فرمان غلط ہے. یہ تو ہے. آگے آ جاتی ہے نا اقامت الصلاۃ. اب اس میں دیکھنا ہے کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. تو بھائی اس حوالے سے بہت کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کی فکر کریں. اور خاص طور پر جوانوں سے درخواست ہے. جوانوں، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. 7 آدمیوں میں سے ایک کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہو. جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. تو فجر کی نماز میں تم سب مسجدوں میں میں نے دیکھا، دور دور تک میں گیا ہوں، بس فجر کی نماز میں کوئی اللہ ماشاءاللہ جوان نظر آتا ہوگا، وگرنہ تو بیچارے بزرگ ہی ہوتے ہیں وہی تشریف لاتے ہیں. تو جوان لوگ نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ صفت نے اپنے اندر پیدا کی. زکوٰۃ تو مکمل طور پر دیجیے. اس کے علاوہ اللہ نے دیا ہے 10 روپے نہیں دے سکتے، 10 پیسے ضرور اللہ کے راستے میں دو. غریبوں کو کھانا کھلاؤ. حدیث شریف تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کا راستہ تمہیں بتلاتا ہوں. افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. لین الکلام، میٹھی کرو شیرین. صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز پڑھو. تدخل الجنت بسلام، بڑی عافیت اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے بعد چوتھی جو صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ بھی اترا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، یا دیگر انبیاء پر جو کچھ بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. یہ بھی ہے. اور آخرت کے اوپر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دوسرا جہان آنے والا ہے اور اس جہان کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. ان باتوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے. تو یہ صفات اگر تو مکمل طور پر پائی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو آج ہی اپنے اندر پیدا کیجیے. اور نتیجہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں اور فلاح یافتہ. فلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر خوشی نصیب ہو اور کسی بھی قسم کا غم اور فکر اس کو چھوئے بنا. اس کو ہے. اور یہ فلاح دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتی ہے، فلاح آخرت میں ہی ہوگی جنت کی شکل میں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہدایت یافتہ کہلانے کے قابل ہیں اور آخرت میں یہ فلاح یافتہ ہیں یہ لوگ. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی. اب یہ دوسری سورت نام ہے سورۃ البقرہ. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے بھی اور بیل بھی. عربی زبان کے اندر بقرہ کا لفظ بیل اور گائے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بقرہ کے حوالے سے بیان فرمایا تو اسی واقعہ کی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورۃ البقرہ. تو سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے بھی اور بیل بھی. اور اس صورت میں چونکہ اس کا ذکر ہے تو اس لیے پوری صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا. سورہ فاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا. فرمایا تم مجھ سے ہدایت مانگو تو میں تمہاری ہدایت کے لیے تم کو ہدایت نامہ دیتا ہوں. اور وہ ہدایت نامہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ قرآن پاک ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس سے متقی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اس ہدایت نامہ کے اعتبار سے انسانوں کے کتنے گروہ بن گئے؟ 3. ایک وہ کہ جو دل سے بھی مانتے ہیں اور زبان سے بھی ہیں. دوسرا گروہ وہ جو دل سے بھی نہیں مانتا اور زبان سے بھی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے.
اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو دل سے تو نہیں مانتا البتہ زبان سے اقرار کرتا ہے۔ پہلا گروہ یہ مومنین کا گروہ ہے، متقین کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ ہے کفار کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ تو جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے متقین مومنین کا، پہلے گروہ کا کہ جو دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی اقرار کرے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کافروں کا، جو دل سے بھی نہیں مانتے اور زبان سے بھی نہیں مانتے، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان فرمائی، تو گویا کہ ایمان والوں کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی تو وہ دنیا میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے اور آخرت میں وہ مکمل کامیاب اور فلاح یافتہ کہلائیں گے۔ یہ تو ہم نے ذکر کر دیا تھا۔ اب موٹی سی بات الف لام سے متعلق۔ دیکھیے بہت سی صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہا میم عین سین قاف الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین، یہ حروف آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ تو یہ الف لام میم یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو اب یہ جو الف لام میم ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم اور اس طرح کے جو دوسرے حروف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کا معنی اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے میں نے الف لام میم کا ترجمہ کیا اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالی ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اور یہ جو الف لام میم یہ اس طرح کے جو حروف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اکثر آیات تو محکمات کہلاتی ہیں، کچھ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا معنی بھی معلوم ہو اور جن کی مراد بھی معلوم ہو۔ تو جن کا معنی بھی معلوم اور مراد بھی معلوم ان کو کیا کہتے ہیں؟ محکمات، آیات محکمات آپ پڑھیں گے۔ اب مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے اور اس کی معلوم ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا ترجمہ بھی معلوم اور اس کی مراد بھی معلوم ہے۔ آتوا الزکات، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے اور اس کی مراد بھی معلوم ہے۔ تو وہ آیات کہ جن کا معنی بھی معلوم اور جن کی مراد بھی معلوم ہو، اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، تو ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیات محکمات کہ جن کا معنی بھی معلوم مراد بھی معلوم۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب آیات محکمات ہیں، ان کا معنی بھی معلوم اور ان کی مراد بھی معلوم۔ اور اس کے بعد کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو متشابہات میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں، ایک وہ کہ جن کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور جن کی مراد بھی معلوم نہ ہو، تو وہ یہ حروف الف لام میم، ان کا کیا معنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ تو متشابہات کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور جس کی مراد بھی معلوم نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جس کا معنی معلوم نہ ہوگا تو اس کی مراد کیسے معلوم ہوگی؟ تو الف لام میم را حامیم حامیم قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات کی وہ قسم ہے جس کا معنی بھی معلوم نہیں اور جس کی مراد بھی معلوم نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کو نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اور دوسری قسم متشابہات کی وہ ہے کہ جن کا معنی تو معلوم ہو لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو۔ اب مثلا آگے آپ پڑھیں گے ید فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ید عربی زبان کے اندر یہ ہاتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا تثنیہ یدان ہے، تو یدان کے معنی دو ہاتھ۔ لیکن اب اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں سے تو پاک ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اب اس ید سے کیا مراد ہے؟ اس مراد کو کوئی بھی نہیں بتلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہو گیا ہے۔ استواء عرش کے کیا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم ہے آیات تو محکمات ہیں کہ جن کا معنی بھی معلوم اور جن کی مراد بھی معلوم، اور دوسری قسم متشابہات کی ہے، اور پھر اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک وہ جن کا معنی بھی معلوم نہیں اور جن کی مراد بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ہم پابند ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں کہ ہمارے خدا نے جو کچھ اس سے ارادہ کیا وہ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہے، جیسے ید اللہ بل یداہ مبسوطتان۔ تو یہ الف لام میم اس کا جو عمومی طور پر معنی کرتے ہیں وہ ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رموز ہیں، خاص وہ جو کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں راز کی باتیں تو اللہ جانتے ہیں اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں اس کے بارے میں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ راز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ نے اپنے رسول کو۔ لیکن بعض تفسیروں کے اندر ان الفاظ کو عوام الناس کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ان کا کچھ نہ کچھ معنی بتلا دیا جاتا ہے۔ مثلا الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے جبرائیل، اور میم سے مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ ان حروف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہ قرآن آیا ہے اللہ کی طرف سے، لانے والے جبرائیل علیہ السلام، اور کن کے قلب اطہر کے اوپر اترا؟ جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ایسا کہہ دیا۔ تو الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب یہ کہ یہ مستقل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، تو دونوں قول ہیں۔ ایک یہ کہ ناموں کی طرف اشارہ ہے، مثلا الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام سے اشارہ ہے لطیف ان کی طرف، میم سے اشارہ ہے مالک ان کی طرف۔ تو گویا کہ تین ناموں کی طرف اشارہ کر دیا، الف سے اللہ، لام سے مراد ہے لطیف، اور میم سے مراد ہے مالک وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ تو مخفف ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کسی وقت میں ایک ڈائری چھپتی تھی، میم شین کی ڈائری۔ تو میم شین کی ڈائری کیا ہے؟ وہ اصل میں نام تھا محمد شفیع، تو محمد کے سے صرف میم کو لے لیا اور شفیع سے صرف شین کو لے لیا، تو یہ تخفیف، تو اس کو مخفف کہتے ہیں۔ یعنی اصل نام تو ہے محمد شفیع لیکن اس کو مخفف کر دیا ہلکا کر کے میم شین کی ڈائری۔ تو اصل میں تو یہ ہے اللہ لطیف مالک، لیکن اس کو مخفف کر دیا، تو الف کی طرف اشارہ، لام سے لطیف اور میم سے مالک ان کی طرف۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ الف لام میم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے تو یہ نہیں آئے ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ مشہور ہیں، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 5000 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک ہے۔ تو الف لام میم، تو اس کا عام طور پر ہم معنی یہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ایسا کریں، آپ تھوڑی دیر قرآن پاک کو بند کریں تو میں سورہ فاتحہ اور یہ آیات تلاوت کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آتا ہے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ فرمائیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی کچھ پتہ چلتا ہے، کچھ تھوڑا بہت کہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تو انشاءاللہ آ جائے گا، اللہ سے آئے گا، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ چلو آج یہی پڑھتے ہیں۔